ہاتھ اٹھا کے کہیے میرے لب پہ نعتیں، اور وہ نعت کیا ہو بابا جی؟ بلغل اولا بکمالہ، سبحان اللہ، اسی یار ذرا کمالہ، بلغل اولا بکمالہ، کشفت جابے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ کرے سب مل کے کہیں صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا، میں تھا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا۔ ان کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا۔ ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا، میں نے ایک بار کہا تھا کیا کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا جی، میں تھا کیا مجھے۔ جیڑا بندہ چودھری یا سیٹھ بن کے آیا ہو نہ بولے، جیڑا حضور دے گھر والے دا نوکر بن کے آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حاضرین اکرامی، ہماری خوشبختی دنیا خطابت کا عظیم نام، چمکتا دمکتا پھول آج ہماری اس بزم پاک کا حسن بنا۔ میں آج کی اس بزم پاک میں تشریف آوری پر سمین قلب سے خوش آمدید ویلکم پیش کرتا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام میری مراد پروفیسر ظفر اللہ مندیالوی صاحب، آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ تشریف لے کر آئے۔ میں آپ کے ساتھ آنے والے جملہ حباب کو آج کی اس بزم پاک میں تشریف آوری پر سمین قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ مل کے استقبالیہ نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اچھی بولو میرے بھائی، تاجدار ختم نبوت، جدے بازو ٹھیک نے اٹھا کے ذرا گج بج کے، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، ان کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا۔ ہو گئی رات مگر اس کا بچے ادھر دیکھنا، تیری ڈیوٹی ادھر انہوں نے چھڑ دے، تو اپنا کام کر۔ ان کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا، میں نے ایک بار کہا تھا کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا۔ جنہوں اس نوکری سے مانے انج سجا پنجا اٹھا کے بولے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا
بچدا نہیں آٹھے نا بغیر مائک تو جس بندے تک آواز پہنچے سن کے سبحان اللہ لازمی کہنا اجمل صاحب آٹھے نال فقیران دے لین والا مدے منہ ڈگدا ہے کدی بچدا نہیں جھوٹا جنہ بھی چاتر چلاک ہووے جھوٹا جنہ بھی چاتر چلاک ہووے ساڈے آقا دی نظراں چ جچدا نہیں نا معقول بیندے نے استاد بن بن فرق جان دے ہیرے ہیرے تے کچ دا نہیں او کتے پھونک دے رہن پاویں ہزار سجن آٹا کدی فقیراں دا کھٹدا نہیں جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دستگیری میری تنہائی کی چونے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا او بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہمیں مرنا جینا سکھا دیا نہ صدف نہ ماہ منیر دے مجھے روشنی ضمیر دے مجھے پیار دے مجھے پیار دے تو کثیر دے میں ہوں قطرہ میں ہوں نکتہ مجھ کو لکیر دے میں ہوں نکتہ مجھ کو لکیر دے اے اللہ تیرے ہاتھ ہے میری آبرو تیرے ہاتھ ہے میری آبرو تیری شان جل میں نے اس لیے پڑھنے سے پہلے بھی وقت پوچھا تھا لیکن اب میں پوچھوں گا نہیں کیونکہ میں صرف اب اس کو کلوز کروں گا کیونکہ علامہ صاحب تشریف لے ہیں میں ایک بالکل نیا کلام ہے کہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے پڑھ دینے انہوں نے پتا ہے کتھے کتھے لکھیاں سبحان اللہ اچھی ساری فرما دے رہا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تھے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورگے تھے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تھے او دیاں لکھیاں نے او دی ظلف نو رب نے ہے واللیل کیا او دی ظلف نو رب نے ہے واللیل کیا ہوندیاں کالیاں راتاں لکھی عاشق بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورگے تھے او دیاں باتاں لکھیاں نے
کہ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے پاک نبی نال جننا ویر کمایا پاک نبی نال جننا ویر کمایا اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں ہر ورکے میں سمجھ رہا الحمدللہ میں صرف ٹائم پہلے پوچھیا سی انہوں معافی نہ منگو ہاتھ لا کے پیرا میں صرف ٹائم پہلے پوچھیا سی کیونکہ میری عادت اس طرح دی میں پہلے ٹائم پوچھنا تسی دسیا ہوندا اس تو تانوں پتہ 2-3 منٹ یوٹیوب تے ہزاراں ویڈیو مل جائے گی 2-3 منٹ پہلے میں بریک آپ لانا مجھے پتہ ہے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بس کر سعدی اس سے پہلے کہ کوئی کہے اسی لیے میں نے ٹائم پوچھا تھا ایک شعر کی شان صدیق دا پوچھنا ہے او گیا رنگیا نبی دے پیار دے وچ دکھ میرے محبوب نو نہ پہنچ کھڈا بند کر دے سورے غار دے وچ نزا وقت صدیق نے آکھے آسی او منجی رکھ دینا بوے یار دے وچ منجی رکھ دینا منجی رکھ دینا منجی رکھ دینا بوے یار دے وچ کنڈا کھولیا یار نے یار دے لئی ان کٹھے آیا جوی مزار دے وچ سارے یار نے حضور دے پیارے آخری 27 انترہ تے میری حاضری کمپلیٹ ہے حضور دے یار دے ناتے ہاتھ اٹھا کے یارے گار دے ناتے جڑا نوکر ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے گوے ہو سارے یار نے حضور دے پیارے سارے یار نے حضور دے پیارے صدیق جے یار کوئی نہیں صدیق جے یار کوئی نہیں سارے یار نے حضور دے پیارے صدیق جے یار کوئی نہیں ہو جیڑا تن من ہو جیڑا تن من ہو جیڑا تن من دھن جیڑا تن من دھن سب وارے ہاتھ اٹھا کے بولو سارے صدیق جے یار کوئی نہیں صدیق جے یار کوئی نہیں ہجرت دی غار وچ نالے رات ہجرت دی او غار وچ نالے جا کے ویکھو مزار وچ نالے ہاتھ اٹھا کے آخری دفعہ کہیے چھڑ بغض تو ہونے دے بارے صدیق جے یار کوئی نہیں صدیق جے یار کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبئی لبئی آخری نعرہ گونج پہجے ذرا لبئی لبئی لبیک یا رسول اللہ لبئی یا رسول اللہ لبیک بہت ہی پیارے انداز میں آپ حاضری پیش کر رہے تھے جناب محترم مبارک چشتی صاحب آپ کی حاضری کے دوران دنیا عظیم کا عظیم نام ہماری خوشبختی ہمارے اسٹیج کا حسن بنا کسی تعارف کے محتاج نہیں کی بلا حضرت علامہ مولانا
مفتی اعظم پاکستان پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب، آپ کے ساتھ آنے والے جملہ احباب کو میں آج کی اس بزم پاک میں تشریف آوری پر سمین قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ تاجدار صداقت کا موضوع چل رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ بندیال کی سرزمین سے تشریف لائے بھائی محمد زمان، آپ چند منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں گے، آپ کو دعوت پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد قبلہ صاحب کو، قبلہ آج کی ہماری بزم پاک کی جو صدارت فرما رہے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری حاجی ظہیر اللہ فروقی صاحب، آپ دعوت پیش کریں گے۔ ہمارے مہمان خطیب کو مل کے نعرہ لگا دیجئے ایک مرتبہ، نعرہ تکبیر۔ آنا لیا آنا ہے، جان والے جانا ہے، تسی ہاتھ جو کے نعرہ لانا ہے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جن ہے یا بشر کوئی، میں نے صاحب آپ کی توجہ صرف اسی پہ میں نے دعوت پیش کر دی۔ جن ہے یا بشر کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، جن ہے یا بشر کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، جن ہے یا بشر کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جو کر نہیں صدیق اکبر ہے، کیونکہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی۔ میرے لب پہ رہے ہر دم صدا صدیق اکبر کی، اور لباس سے ٹاٹ پہنایا تھا سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور جن کے نام پہ رکھا حیدر نے نام بیٹے کا، وہ جن کے نام پہ حیدر نے رکھا نام بیٹے کا، وہی تو شخصیت ہے دلربا صدیق اکبر کی۔ ہاں عمر عثمان علی نے، عمر عثمان علی نے بات یہ ہم کو بتائی ہے کیا، حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محترم بھائی محمد عثمان صاحب آپ حاضری پیش کریں گے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ میلاد شریف کے حوالے سے کون آیا، وہ اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنایاں، ابراہیمی گلشن اندر تے اج عجب بہاراں آیاں، تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکہ وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں، ہووے خیر سفینے دی تے مان غلاماں دا، بس جھوک مدینے دی۔ عربی سلطان آیا تے اچیاں نیویاں دے ویکو فرق مٹان آیا۔ صدیق عمر عثمان علی، اے یار بہل دلدار بہل، تے جڑا چوں یاراں دا منکر ہے نہیں اس دے کول ایمان آیا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا،
دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا، اے جلوے جانانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے، جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل پاک بام عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے، میں سارے مہمان حضرات کو تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، جناب کے بیان کی جانب ہم نے بڑھنا ہے۔ بار بار نعت خوان حضرات نقیب یار اور غار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ صرف اس حوالہ سے عرض کر کے قبلہ کی جانب میں پیش کر رہا ہوں۔ غار سور میں سب نے بات سنی ہوئی ہے کہ سانپ تھا، انتظار میں تھا، دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اب بڑی سمجھداری کی بات ہے، کہتے ہیں کہ سانپ تھا، سوراخ تھے، کپڑا اس میں ڈال دیا گیا، لیکن کپڑا اگر سانپ چاہتا تو جلدی سے ہٹا سکتا تھا، وہ سانپ حضرت صدیق اکبر کے قدموں کی طرف ہی کیوں آیا؟ کپڑا ہٹا سکتا تھا، ایک ٹھوکر لگاتا ہٹ جاتا، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ سانپ بتانا چاہتا تھا، ارے لوگو اگر کوئی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے اسے صدیق اکبر کے قدموں میں آنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یار کا دیدار چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کے قدموں میں آنا ہوگا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آؤ گے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ دوسری بات اس حوالہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا صدیق اکبر کی ایڑی پر، بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا کہ سانپ نے ڈنگ مارا صدیق اکبر کی ایڑی پر، ایک مرتبہ مارا، کہتے ہیں بار بار صدیق کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا۔ میں نے کہا سانپ سے زہریلا جانور کوئی نہیں، ڈنگ مار رہا ہے، بار بار مار رہا ہے، لیکن اگر سانپ بار بار ڈنگ مار کر صدیق اکبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کتوں کے بھونکنے سے صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، وصل کے حق اہل سنت، علماء اہل سنت۔ واہ 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 واہ۔ اس حوالہ سے میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، انشاءاللہ جمعرات سے پورا ہفتہ محافل کا سلسلہ جاری ہوگا، جو سینہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہم اپنی نوکری پیش کریں گے۔ ایک مسجد سے دوسری، دوسری سے تیسری، انشاءاللہ اب آپ کو میں دعوت بھی پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایک ہفتہ تک مسلسل جاری رہے گا۔ یہ ہفتہ صدیق اکبر ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ اس میں شرکت کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس محترم مقام قابل صد احترام
فخر علماء اہل سنت محقق العصر فاضل جلیل عالم نبیل جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب دامت برکات العالیہ و حافظ اللہ تعالیٰ سے کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب فصاحت و بلاغت نشان سے ہم سب کے ذوق سماعت کو تسکین عطا فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام۔